اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله۔ یہ دو باتیں آپ لکھ لیں، اپنے دل پر لکھ لیں، قرآن مجید کی اس آیت کو جا کر پڑھیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ کیا لے کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا؟ میرے پاس سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کٹا ہوا ناک نہیں ہے، کٹے ہوئے ناک میرے کان نہیں ہیں، پھٹا ہوا جگر نہیں ہے، نہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت کا وہ تمغہ میرے سینے پر نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، جابر کے باپ کی طرح، یا بہت سارے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے اور کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے پیر اسلام کی راہ میں، وہ سارے میرے پاس نہیں ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کے پاس میں کیا لے کر جاؤں گا؟ دوستو عزیزو، اس دن سے ڈرو جہاں اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ آپ اور ہم صحت سے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں، ایک ایک سانس کو تڑپ رہے ہیں۔ یہ سانس آتی اور جاتی اللہ کی طرف سے ہے، یہ صحت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہم انی اسألک الصحة والتقى والعافیة والعفاف والغنى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، تو آدمی صحت کی، عافیت کی قدر سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی، ابھی زمین کے اوپر جینے کا کچھ وقت دیا۔ کچھ ایسے ہیں جو زمین کے نیچے جا چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ تمنا کر رہے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ دوبارہ ہمیں لوٹا دیجئے، ہم اچھے بن کر آئیں گے۔ ابھی اچھے بننے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، سدھرنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ میں نے
सूरत इब्राहिम की आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। जुमे के खुतबे में बातें बहुत बोलने की होती हैं, लेकिन बात मुख्तसर हो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। बात दिल से जब निकलती है तो दिल में जाती है, दिल से दिल को राह होती है। तो हम दिल की बात आपसे करेंगे। हमारे पास सारे के सारे मुहतरम हैं, छोटे से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हमारे पास सब के सब मुहतरम हैं। अल्लाह जानता है कि कौन कितना अल्लाह के करीब है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को मुत्तकी मत कहो, अपने आप को इतना बड़ा दीनदार और सालिह मत कहो। अल्लाह जानता है कि तुम में से कौन कितना दीनदार है। ये मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई तराजू नहीं है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम जानकर बता सकें कि फुला जन्नती है, फुला फासिक है, फुला फाजिर है। नहीं, हमें यह हुक्म दिया गया है हर एक के बारे में अच्छा गुमान करें। जितने हमारे साथ हैं, जितना कलिमा गो हैं, जितने मुवहिद हैं, सबके सामने हम सबके साथ हम कहेंगे कि हो सकता है वो अल्लाह से मेरे से ज्यादा करीब हो, वो अल्लाह का मेरे से ज्यादा महबूब हो। तो हम वन्नु बिल मुमिनीना खैरा, हम मोमिनों से खैर की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा जो देते थे वो मौजूदा हालात, करंट अफेयर्स, यानी जो कुछ उस वक्त होता था उसके हिसाब से बताते थे। किसी से कोई गलती हो जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे में खड़े होते, कहते मा बालुन्नास, लोगों को क्या हो गया, ऐसा ऐसा करते हैं। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम कौम के बच्चे बच्चे को बताएं कि मुस्लिम कौम अपने अतराफ जो कुछ हो रहा है वो आंखों से देखे, अपने शऊर को समझे, वरना ये मुर्दा दिल कौम, इसका जमीन पर ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल है। अभी वक्त है कि हम अपने कौम के अंदर शऊर पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें, उनको बताएं कि दुश्मन की अय्यारियां, मक्कारियां, मकर फरेब कैसे कैसे उनके साथ। यमकुरून अल-लैल वन-नहार, सुबह शाम दिन रात दुश्मन तुम्हारे साथ मक्कारियां कर रहा है, और हम मुस्लिम कौम आपस की रंजिशों में, आपस की जिंदगी, आपस के ऐश व आराम, एक दूसरे की रस्साकशी में हैं। तो इसीलिए कहते हैं कभी आए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा कि ऐ मुस्लिम नौजवान, आंखें खोल, तदब्बुर कर, गौर व फिक्र कर कि दूसरी कौमें कहां कहां जा चुकी हैं, अभी तू क्या कर रहा है, किस माहौल में है, कैसे ख्यालात के शिकंजे में फंसा हुआ है। तो दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, कहने की बातें बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर मुझे कहना है ताकि मेरे और आपके वक्त का फायदा हो। कहीं अल्लाह आपके वक्त के ताल्लुक से मुझे ना पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। अगर वक्त के ज़ाय होने के लिहाज से कहीं अल्लाह मुझे ना पकड़ ले। हम कह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा यह होता था कि वक्त की जो बातें होती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तवज्जो दिलाते थे। आपने सुना होगा, गुज़िश्ता खुतबे में भी मैंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। एक मर्तबा जब बन जाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, मस्जिदों में अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, किसी की शेखी नहीं बगाड़ना चाहिए, किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह की बुजुर्गी होती है, अल्लाह की तारीफ होती है। बुयूत, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौसीफ, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। इन मस्जिदों का एहतराम भी होना चाहिए। अभी हमने सुना कि हमारी एक मस्जिद थी, बनाने वाले ने बनाया, अल्लाह के लिए बनाया,
بابری مسجد کے نام سے مشہور تھی، لیکن اس مسجد کو دشمنوں نے توڑ ڈالا، شہید کر ڈالا، پہلے مورتیاں رکھی گئیں اور مسجد کو توڑا گیا۔ مسجد کو توڑنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بنائے گئے، ہم اپنے حال میں تھے، ہمارے دشمن منصوبہ بناتے رہے، رتھ یاترائیں نکالی گئیں، جگہ جگہ گلیوں میں گاؤں گاؤں پھر کر دشمنان اسلام کو جوش دلایا گیا کہ یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری مندر تھی، وہاں مسجد بنایا گیا۔ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ کیسے ہوا، شاید چھوٹے بچوں کو معلوم نہ ہو، لیکن نوجوان جو تھے وہ بھی 20 پر 8 سال پہلے بچے ہی تھے۔ ابھی بھی جس کی عمر 20 پر 8 سال کی ہے، جب یہ مسجد توڑی گئی تو تب وہ بچے ہی تھے۔ مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی، دشمنوں نے لوگوں کو بھارا اور ایک ہجوم تھا، ایک پری پلان اور منصوبے کے تحت وہ مسجد توڑ دی گئی۔ مسجد کس کی تھی؟ آپ کی تھی یا میری تھی؟ نہیں تھی، وہ اللہ کا گھر تھا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اسی لیے اس کے تعلق سے کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر تھا جو توڑا گیا تھا۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر ایک وہ بھی تھا جب توڑنے کے لیے ابرہہ کا فوج لشکر، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اللہ نے آسمان سے پرندوں کو بھیج دیا، فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے کہا کہ ان پرندوں نے کنکر برسائے اور ساری ہاتھیوں کی فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ لیکن یہاں فرشتے نہیں آئے۔ بابری مسجد جب ٹوٹی تو اللہ کے فرشتے نہیں آئے، آسمان سے ابابیل نہیں آئے، ہم دیکھتے رہے اور مسجد توڑی جاتی رہی۔ لیکن ساری چیزیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، ہماری ہمت، ولولے اور جذبے ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے شاعر اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے، تم کس بات میں جی رہے ہو، کن احساسات کو لے کر جی رہے ہو۔ الغرض 28 سال کا عرصہ ہوا، اس کے بعد فسادات ہوئے، کئی جانیں، مسلمانوں کے مال، دولت، گھر جلائے گئے، مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 28 ایئرز کا عرصہ گزرا اور کیس مختلف عدالتوں میں جاتا رہا۔ 20 پر 8 سال کے بعد سی بی آئی کورٹ نے 3 دن پہلے فیصلہ دیا کہ سارے 49 آدمی تھے جن پر کیس بنایا گیا، اس میں سے 36 ممبرز جو بچ گئے، کہا کہ سارے انوسنٹ ہیں، سب بے قصور ہیں۔ سارے مجرموں کے تعلق سے جنہوں نے کہا کہ ہم نے توڑا، فخر کیا، سارے میڈیا کے سامنے فخر کیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مسجد کو توڑا، کورٹ نے، عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ سارے بے قصور ہیں۔ ارے پھر مسجد کو کس نے توڑا؟ کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کسی جن نے توڑا تھا؟ کوئی جادوئی کرشمے سے، جادوئی چراغ سے توڑ دیا گیا تھا؟ لیکن عدلیہ کورٹ نے کہا کہ نہیں، سارے بے قصور تھے، انوسنٹ تھے، ان سے کوئی پاپ نہیں ہوا۔ لیکن مسجد ٹوٹ گئی، مسجد مسلمانوں کی تھی، مسجد ٹوٹ گئی، اور پھر جیسے فیصلہ ہوا انہوں نے باہر آ کر کہا ابھی بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد توڑی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ پلا کر پالتی ہیں، وہ مائیں جن کے گود میں مسلمان بچے پلتے ہیں، ان سے بھی میرا خطاب ہے۔ وہ باپ جو کسی بیٹے کے باپ ہیں، ان سے بھی میرا خطاب ہے۔ وہ نوجوان بچے جو کسی باپ کے بیٹے ہیں، ایک مسلمان ہیں، ان سے بھی میں خطاب ہے۔ ایک حقیقت ہے، اس ملک میں ہم جی رہے ہیں، ہماری مسجد توڑی گئی، اور 20 پر 8 سال کے بعد، اتنی محنت کے بعد، جج نے کہا کہ مسجد توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے بولنے میں 20 پر 8 سال لگے۔ ارے یہی بات پہلے بول دے تو قصہ ختم تھا نا۔ 20 پر 8 سال کے بعد اس نے بولا۔ ایک حقیقت ہے، لیکن دوسرا رخ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی عدالت ہے، دنیا کی کورٹ ہے۔
جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ اس بات کو مت گمان کیجئے، آپ اس وہم میں مت رہیے، آپ اس میں خوش فہمی میں مت رہیے، اور آپ ایسا مت سمجھیے کہ اللہ تعالی ظالموں کو چھوڑ دے گا. ایسی بات نہیں. ظالم دنیا میں بچ جا سکتے ہیں. آپ کسی پر ظلم کریں، میں کسی پر ظلم کروں، کسی پر ہاتھ اٹھا کے تھپڑ ماروں، کسی کی غیبت کروں، کسی کو گالی دوں، کسی کا پیسہ قرض لے کے دبا لوں اور لوگوں سے فخر کروں، میں نے اس کو 1 لاکھ کا چونا لگایا، میں نے اس کو 50,000 اس سے لے کے میں نے نہیں دیا، میں کتنا کمال کا آدمی ہوں. لوگ ایسے بولتے ہیں. آدمی سے قرضہ لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، بولتے ہیں کہ میں نے اس سے 2 لاکھ روپے لیے، میں نے کیا اس کو چکما بتایا، میں نے کیسا چکر لگایا، میں نے واپس نہیں کیا. یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی ظالم ایسا نمت سمجھے کہ اللہ اسے چھوڑ دے گا. جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اسے وہ بچنے والے نہیں ہیں. دنیا کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آخرت کی عدالت جب آدمی جائے گا اور سارے لوگ محشر میں ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ. اللہ تعالی ان کو مہلت دے رہا ہے. اللہ کوئی مسلمان نوجوان بچہ عورت یہ نہ سمجھے کہ ظالموں کو ایسی چھوٹ کیسے مل رہی ہے. ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے دین کا کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے دین کا تماشا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کیسے خوش ہیں. اللہ نے کہا انما یؤخرہم، ہم ان کو تھوڑا مہلت دیتے ہیں. لیوم، ایک ایسے دن میں. دوستو عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس یوم، وہ دن، یوم کے معنی عربی میں دن کے ہیں، اس دن کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ دن جس کی فکر نے لوگوں کو، ہم سے پہلے لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں. اس دن کی پریشانیوں کو یاد کر کے وہ راتوں رات سوتے نہیں تھے. ان کے آنسوؤں سے ان کے تکیے بھیگ جاتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. لیوم تشخص فیہ الابصار. اس دن جس دن آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ایسا دن جس دن سورج اور چاند لپیٹ دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا رب آئے گا، اور تمہارا رب اس وقت حشر کے میدان میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. تب یہ سارے فرعون بھی وہاں ہوں گے، تب یہ مسجد توڑنے والے ظالم ہوں گے. وہاں ان کا کوئی اپنا سفارشی کرنے والا نہیں ہوگا، فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی طرفداری کرنے والا نہیں ہوگا. وہ اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کی عدالت ہوگی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. هَلْ يَنظُرُونَ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ موقع ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے. والملائکۃ صفا صفا. اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. ہماری حالت کیا ہوگی اس وقت؟ ہم کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اس کو بھی بتایا. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. ساری امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ کی اس عدالت میں سارے کے سارے خاموش ہیں. دوستو عزیزو، اسی کے لیے کہا الیوم، وہ آخرت کا دن ہوگا. اللہ کے قرآن مجید کی وہ آیت جو قرآن کی آخری نصیحتوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو آخرت کے دن کا تصور ہمارے دل میں ہے جہاں کوئی ظالم بچ نہیں سکے گا. حشر کے میدان میں ہر شخص کو اللہ تعالی نام لے لے کر پکاریں گے. اتنے کروڑوں ان گنت لوگوں میں جب اللہ آپ کا نام لے کر پکاریں گے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے جائیں گے.
آج کے اس جمعے کے خطبے میں میں میرے سامنے جتنے بچے ہیں، نوجوان ہیں، میری آواز سننے والی مائیں اور بہنیں ہیں، سب سے کہوں گا کہ آپ اور میں اپنے اندر اس دن کو یاد کریں جب حشر کے میدان میں ہم حساب دینے کے لیے جائیں گے. وہاں ہمارا ترازو بھی ہوگا، جہاں ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، وہاں ہمارے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اور وہاں یہ سارے ظالم بھی ہوں گے جو ہمارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرا رخ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. چلیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو آخرت میں پکڑے گا، لیکن کیا بس اتنا تصور کافی ہے کہ میں جان کر تسلی دے لوں کہ چلو اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑے گا؟ ارے ظالموں کو نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی تیاری کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ سارے فیصلے جو تمہارے خلاف میں جاتے ہیں، دشمنوں کی یہ چال، دشمنوں کا مکر و فریب، دشمنوں کی یہ غلط چالیں جو تمہارے خلاف ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے اس کی روک تھام کے لیے تمہارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ تمہارے پاس کیا کوئی پریپریشن ہے؟ تمہارے پاس کیا تعلیمی قابلیت ہے؟ تمہارے قوم کے بچے تعلیم میں کتنے پکے ہیں؟ تم اپنی غربت اور فقیری کو مٹانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ابھی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، میڈیا میں دیکھا کہ کتنے لوگ حیدرآباد کے پریشان ہیں کہ مسلمان بچی تھی ناظمہ یا ناویہ جو کسی غیر قوم کے پاس کام کرتی تھی، اس کے ساتھ زنا ہوا، اس کا قتل ہوا، پھر اس نے اپنے آپ کی خودکشی کر لی. لیکن آج میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری بچیاں غیروں کے پاس کام کرنے کے لیے جاتی کیوں ہیں؟ کیا نوبت آتی ہے؟ کیا نوبت آتی ہے کہ مسلم قوم کی بچی یہ غیر مسلم کے دکان میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے محلے کے غریبوں کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلم بچیاں اپنے پردے میں رہ کر اپنا گھر میں کوئی پروڈکٹ تیار کریں؟ یہ غیر کے گھر وہ کام کرنے نہ جائیں تاکہ ان کی عزت بچ جائے؟ مجھے بھی تو اچھا نہیں لگتا ہے. ہم کسی شو روم میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، مسلمان بچیاں مختصر لباس، وہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہے. آپ کو کبھی غیرت آتی ہے؟ ارے وہ میری ہی تو بہن ہے، آپ ہی کی تو بیٹی ہے، وہ کسی غیر کے پاس جا کر کام کرتی ہے. کیا مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی بچیوں کو بچا سکیں کہ ان کے کوکھ سے کوئی کافر جنم نہ لے؟ آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں افسوس کرتا ہوں، بہت سارے ہیں وہ واٹس ایپ میں تصویر بھیجتے ہیں، فلاں رجسٹر آفس کے سامنے فوٹو لگی ہے مسلمان لڑکی کی، کافر لڑکے کی. ارے وہاں تک پہنچنے دیا کس نے؟ وہاں تک بچیاں پہنچی کیسی؟ اگر ہم اپنی قوم کا احساس کیے ہوتے، اپنی قوم کو غربت سے نکالنے کی ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی ہوتی، کیا کم از کم ہمارے محلے میں کتنے غریب گھر ہیں اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہے؟ جو محلے کے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ کتنی بچیاں بیوہ ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہیں، کتنی بچیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہیں؟ اس کا کوئی ریکارڈ، اس کی کوئی فہرست تمہارے پاس ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، ایک پاگل لڑکی آتی تھی، ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر گھماتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل رکھنے کے لیے جاتے تھے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ شخص جو یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے وہ ایسا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. دوستو عزیزو، میں مختصر ہی کہوں گا کہ دشمن جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ساری ذمہ داری دشمن کے اوپر ڈال دوں یا شیطان کے اوپر ڈال دوں. اسلام یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مضبوط کرو، مالی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے. جو بچے
ابھی بھی جو حالات کورونا وائرس کے جو حالات ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے اسکولوں سے اپنا وہ ٹی سی لے چکے ہیں، بولتے ہیں کہ ابھی تعلیم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ابھی ان کے پاس پیسے نہیں فیس بھرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے، ان قوم کے بچوں کو سنبھالیں، ان قوم کے بچوں کو غربت کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی تو وقت نہیں کہ میں کہوں کہ آسمان سے فرشتے آئے، ابابیل آئے، کہا کہ ایسی بات نہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف چلو گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، لیکن شرط ہے کہ تم چلو، تمہارا قدم تو اٹھے، تمہارا قدم آگے بڑھے۔ ایسی قوم جو اپنے آپ کو ذلت اور کسبہ پرسی سے نکالنے کی فکر نہیں کرتی، اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ دوستو عزیزو، وہ دن ہے جس دن کو ہم یاد کرتے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہوں گے، یہ ساری باتوں کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلم نوجوان ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ دو باتیں آپ لکھ لیں، اپنے دل پر لکھ لیں، قرآن مجید کی اس آیت کو جا کر پڑھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ کیا لے کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا؟ میرے پاس سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کٹا ہوا ناک نہیں ہے، کٹے ہوئے ناک میرے کان نہیں ہیں، پھٹا ہوا جگر نہیں ہے، نہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت کا وہ تمغہ میرے سینے پر نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، جابر کے باپ کی طرح، یا بہت سارے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے اور کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے پیر اسلام کی راہ میں، وہ سارے میرے پاس نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس میں کیا لے کر جاؤں گا؟ دوستو عزیزو، اس دن سے ڈرو جہاں اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں باشعور ہے، شعور رکھتے ہیں، لیکن ہماری قوم، اگر قوم کے بارے میں اگر آپ نہ سوچیں، قوم کو غربت کے دلدل سے نکالنے کی آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، تو یہ زندگی بیکار ہے، یہ زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے بیکار ہے۔ اور اسی کا نام ہے کہ آدمی قوم کے لیے زندہ رہے، اور ہر شخص کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں اپنے قوم کو غربت کے دلدل سے نکالوں، یہ ایک تعلیم یافتہ قوم بناؤں، میری قوم ایسی ہو، ایسی جیسے اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا کہ 50 سال کے عرصے میں صحابہ کرام نے 50 سال کے عرصے میں دنیا کی ایک بڑے حصے پر انہوں نے قبضہ کیا، قرآن و حدیث کو لے کر، اس احساس کو لے کر۔ اتنے سالوں سے ہم جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سارا الزام دشمن پر تھوپ دیتے ہیں، ہمارا دشمن ایسے ہے اس لیے ہم ایسے ہیں۔ ارے آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے تعلق سے کیا کہیں گی؟ ارے دشمن تو ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دشمنوں سے کیسے ڈیل کیا، مدینے کے منافقوں سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتا ہیں۔ اسی طرح سے آپ ان دشمنوں کا مقابلہ کریں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں، آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے قانون کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ علم سب سے بڑی دولت ہے جو کسی قوم کو بلندی کی راہ پر پہنچاتی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ آپ خوب محنت کریں، پیسہ کمائیں۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی کہ آپ پیسہ کمائیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ فقیر رہ کر مر جائیں، بھوکے رہ کر مر جائیں۔ ارے پیسہ کماؤ، محنت کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ایسا کماؤ کہ قوم کے بچے، قوم کے کئی لوگ آپ کے پاس نوکری کریں، یا قوم کا جو اقتصاد ہو وہ مضبوط ہو۔ تو دوستو عزیزو،
باتیں بہت ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اور یہ 2 آیت کا یہ 2 ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے کہا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور یہ فیصلہ جو ہمارے پاس ہوا ہے، 2 دن پہلے جو ججمنٹ ہمارے پاس آیا بابری مسجد کا، جس میں بتایا گیا کہ یہ سارے جن لوگوں نے بھی مسجد توڑا ہے سب بے قصور ہیں، انوسنٹ ہیں، تو یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس فیصلے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو مجھے اپنی وقت اور حیثیت بتاتا ہے کہ مسلم قوم کی ویلیو کتنی ہے، اسی لحاظ سے ہم آپ کو آگے بڑھنا ہے، کیسے ہم اپنے ویلیو کو بڑھائیں تاکہ قومیں ہماری حقیقت سمجھ کر ہمارے حق میں اچھا فیصلہ دیں۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک ایسا دن ضروری ہے جہاں مجرموں کو صحیح معنی میں سزا ملے، دنیا میں بھلے وہ بچ جائیں، لیکن میرا عقیدہ مجھے بتاتا ہے کہ قیامت کا ایک وہ دن ہوگا، موازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، اللہ تعالیٰ وہاں ترازو رکھیں گے اور ساروں کے اعمال تولے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو قیامت کا دن کا انتظار ہے جہاں ہر مجرم کو صحیح سزا ملے گی اور صحیح محسن کو اس کے نیکی کا بدلہ ملے گا۔ دوستو عزیزو، یہی بات اس آیت میں کہی گئی کہ آخرت کے اس دن سے ڈرو، آخرت کے اس دن سے ڈرو جہاں ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، مجھے اور آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی قوم کی سربلندی کا احساس کریں، اور جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اور جیسے کچھ ہماری حالات ہے، اپنے بچوں کو اس بات کا شعور ان کے دلوں میں پیدا کریں کہ وہ پڑھائی میں اچھی پڑھائی کریں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ آن لائن کلاس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جب تک اسکول نہیں کھلتے ہیں اس میں بچے پکے رہیں، آن لائن کلاس اٹینڈ کریں، اور مرد ہیں خواتین ہیں اسلامی تعلیمات سے بہرور ہوں۔ اور آخری چیز جو میں کہوں گا کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے اپنا زیادہ دل لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے ترقی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی سربلندی کے لیے دعا کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود ابراہیمی کا ورد کریں، اور اسی درود سے آپ کی اور میری دعائیں اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، بندوں کی درجات کی بلندی بھی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ سے غافل ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ بیماری ایک حقیقت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ احتیاط بھی کریں، احتیاط کریں، اس کے لحاظ سے جو ماسک پہننا ہے ماسک پہنیں، اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ میں کیوں بار بار آپ سے کہتا ہوں، سوچئے جمعے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے؟ بول سکتے ہیں، امام اگر پوچھے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، آپس میں بات نہیں کر سکتے، لیکن امام اگر سوال کرے، کہا کہ جمعے کی نماز واجب ہے، فرض ہے، آپ کی جان بچانا بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ ارے کیسے لوگ ہیں، اس فرض کو تو مانتے ہیں، اس فرض کو نہیں مانتے۔ ارے آپ اپنی جان بچائیں، اس کے لیے آپ احتیاط کریں، وہ بھی واجب ہے۔ آپ اپنی جان، آپ ڈسٹنس رکھیں، فاصلہ رکھیں، یہ واجب ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو۔ اور ایک ایسے وقت میں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ہم بھی اتنے غریب ہیں کہ 5-6 لاکھ روپے تو ہم نہیں لا سکتے ہیں، تو اسی لیے آپ، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط تو آپ کر سکتے ہیں، احتیاط کریں، اس لیے کہ اپنی جان بچانا یہ بھی
فرض ہے اور واجب ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کی پریشانیوں سے مجھے اور آپ کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جب سارے لوگ بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں کو بلائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کی طرف ہمیں بھیجا جائے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے میری آواز سن رہے ہیں، یا اللہ سب کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سب پر تیری نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو یا اللہ دور کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو نعمتوں میں رکھ۔ یا اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔